پہلا کرنتھیوں باب نمبر 10۔ اسرائیل کا عبرتناک تجربہ۔ بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ آپ اس بات سے ناواقف رہیں کہ ہمارے باپ دادا سب بادل کے نیچے تھے، وہ سب سمندر میں سے گزرے۔ ان سب نے بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ مسیح روحانی چٹان کی صورت میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہی ان سب کو پانی پلاتا رہا۔ اس کے باوجود ان میں سے بیشتر لوگ خدا کو پسند نہ آئے، اس لیے وہ ریگستان میں ہلاک ہو گئے۔ یہ سب کچھ ہماری عبرت کے لیے واقع ہوا تاکہ ہم ان لوگوں کی طرح بری چیزوں کو ہوس نہ کریں، ان میں سے بعض کی طرح بت پرست نہ بنے، جیسے مقدس نوشتوں میں لکھا ہے۔ لوگ کھانے پینے کے لیے بیٹھ گئے اور پھر اٹھ کر رنگ رلیوں میں اپنے دل بہلانے لگے۔ ہم زنا بھی نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کیا، اور نتیجے میں ایک ہی دن میں 23,000 افراد ڈھیر ہو گئے۔ ہم خداوند کی آزمائش بھی نہ کریں جس طرح ان میں سے بعض نے کی اور نتیجے میں سانپوں سے ہلاک ہوئے، اور نہ بڑبڑائیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑانے لگے اور نتیجے میں ہلاک کرنے والے فرشتے کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ ماجرے عبرت کی خاطر ان پر واقع ہوئے اور ہم اخیر زمانے میں رہنے والوں کی نصیحت کے لیے لکھے گئے۔ غرض جو سمجھتا ہے کہ وہ مضبوطی سے کھڑا ہے، خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ آپ صرف ایسی آزمائشوں میں پڑے ہیں جو انسان کے لیے عام ہوتی ہیں، اور خدا وفادار ہے، وہ آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں پڑنے دے گا۔ جب آپ آزمائش میں پڑ جائیں گے تو وہ اس میں سے نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ آپ اسے برداشت کر سکیں۔ عشائی ربانی اور بت پرستی میں تضاد۔ غرض میرے پیارو، بت پرستی سے بھاگیں۔ میں آپ کو سمجھدار جان کر بات کر رہا ہوں، آپ خود میری اس بات کا فیصلہ کریں۔ جب ہم عشائی ربانی کے موقع پر برکت کے پیالے کو برکت دے کر اس میں سے پیتے ہیں تو کیا ہم یوں مسیح کے خون میں شریک نہیں ہوتے؟ اور جب ہم روٹی توڑ کر کھاتے ہیں تو کیا مسیح کے بدن میں شریک نہیں ہوتے؟ روٹی تو ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک ہی بدن ہے، کیونکہ ہم سب ایک ہی روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر غور کریں، کیا بیت المقدس میں قربانیاں کھانے والے قربان گاہ کی رفاقت میں شریک نہیں ہوتے؟ کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بتوں کے چڑھاوے کی کوئی حیثیت ہے، یا کہ بت کی کوئی حیثیت ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو قربانیاں وہ کرتے ہیں وہ خدا کے لیے نہیں بلکہ شیطان کے لیے کرتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ شیطان کی رفاقت میں شریک ہوں۔ آپ خداوند کے پیالے اور ساتھ ہی شیطان کے پیالے سے نہیں پی سکتے۔ آپ خداوند کے رفاقتی کھانے اور ساتھ ہی شیطان کے رفاقتی کھانے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یا کیا ہم خدا کی غیرت کو اکسانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس سے طاقتور ہیں؟ دوسروں کے ضمیر کا لحاظ کرنا۔ سب کچھ روا تو ہے لیکن سب کچھ مفید نہیں، سب کچھ جائز تو ہے لیکن سب کچھ ہماری تعمیر و ترقی کا باعث نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اپنے ہی فائدے کی تلاش میں نہ رہے بلکہ دوسرے کے۔ بازار میں جو کچھ بکتا ہے اسے کھائیں اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی خاطر پوچھ گچھ نہ کریں، کیونکہ زمین اور جو کچھ اس پر ہے رب کا ہے۔ اگر کوئی غیر ایماندار آپ کی دعوت کرے اور آپ اس دعوت کو قبول کر لے تو آپ کے سامنے جو کچھ بھی رکھا جائے اسے کھائیں۔ اپنے ضمیر کے اطمینان کے لیے تفتیش نہ کریں، لیکن اگر کوئی آپ کو بتا دے یہ بتوں کا چڑھاوا ہے تو پھر اس شخص کی خاطر جس نے آپ کو آگاہ کیا ہے اور ضمیر کی خاطر اسے نہ کھائیں۔ مطلب ہے اپنے ضمیر کی خاطر نہیں بلکہ دوسرے کے ضمیر کی خاطر، کیونکہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کا ضمیر میری آزادی کے بارے میں فیصلہ کرے؟ اگر میں خدا کا شکر کر کے کسی کھانے میں شریک ہوتا ہوں تو پھر مجھے کیوں برا کہا جائے؟ میں تو اسے خدا کا شکر کر کے کھاتا ہوں۔ چنانچہ سب کچھ خدا کے جلال کی خاطر کریں، خواہ آپ کھائیں پئیں یا اور کچھ کریں۔ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے، نہ یہودیوں کے لیے، نہ یونانیوں کے لیے، اور نہ خدا کی جماعت کے لیے۔ اسی طرح میں بھی سب کو پسند آنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں۔ میں اپنے ہی فائدے کے خیال میں نہیں رہتا بلکہ دوسروں کے، تاکہ بہتری نجات پائیں۔